سریا، گجرانوالہ اور بمبئی۔ کہتے ہیں ہر نام کی ایک تاثیر ہوتی ہے جس کا عکس شخصیت میں نظر آتا ہے۔ برصغیر کی نامور اداکارہ اور گلوکارہ سریا کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ اپنے نام کی تاثیر سے وہ بھی اوج سریا تک پہنچی تھی، ایک ایسی بلندی جس کا صرف تصور ہی کیا جا سکتا ہے۔ 15 جون 1929 کو اس سفر کا آغاز پنجاب کے شہر گجرانوالہ سے ہوا، جو قیام پاکستان سے پہلے ایک خاموش قصبہ تھا۔ یہیں جمال شیخ اور ممتاز کے گھر ایک بچی پیدا ہوئی تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ وہ ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ بچی کا نام سریا جمال شیخ رکھا گیا۔ اس زمانے میں لاہور کاروباری، ثقافتی اور ادبی سرگرمیوں کا مرکز ہوتا تھا۔ سریا کے والد جمال شیخ فرنیچر کا چھوٹا موٹا کاروبار کرتے تھے۔ آگے بڑھنے کی خواہش انہیں لاہور لے آئی، جہاں انہوں نے فرنیچر کی دکان کا آغاز کیا۔ یوں ننھی سریا گجرانوالہ کے قصبے سے نکل کر لاہور جیسے بڑے شہر میں آ گئی۔ لیکن قدرت نے اس کی زندگی میں ایک اور سفر بھی لکھ رکھا تھا، اس کی زندگی کو یکسر بدل دینے والا سفر۔ اس کے والدین نے فیصلہ کیا کہ لاہور سے بمبئی جا کر قسمت آزمائی کی جائے۔ ان کے ہمراہ سریا کی نانی اور ماموں بھی تھے۔ اس وقت تک کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ سفر ان سب کی زندگیوں میں کیا انقلاب لانے والا ہے۔ بمبئی میں سریا کو جے بی پیٹٹ ہائی اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ اسی زمانے میں سریا کی 2 اور بچوں سے دوستی ہوئی، جنہوں نے بڑے ہو کر سریا کی طرح فلمی دنیا میں نام کمایا۔ ایک کا نام راج کمار تھا، جو بعد میں معروف اداکار اور فلم ساز بنا، اور دوسرے بچے کا نام مدن موہن تھا، جس نے موسیقی کی دنیا میں نام کمایا۔ سریا کی آواز شروع ہی سے منفرد تھی۔ راج کمار اور مدن موہن نے اس کو مشورہ دیا کہ آل انڈیا ریڈیو سے بچوں کے پروگرام میں گانا گایا جائے۔ سریا کو اپنے جوہر دکھانے کا موقع مل رہا تھا۔ قدرت سریا کی انگلی پکڑ کر ایک نئے راستے پر لے جا رہی تھی۔ کیسا اتفاق ہے کہ ایک دن نامور موسیقار نوشاد نے ریڈیو پر سریا کی آواز سنی۔ وہ یہ آواز سن کر چونک گئے۔ انہوں نے پتہ کرایا کہ کس کی آواز ہے۔ یہ 1942 کا ذکر ہے۔ ان دنوں نوشاد AR کاردار کی فلم نئی دنیا کے لیے موسیقی دے رہے تھے۔ فلم میں ایک کردار بوٹ پالش کرنے والے بچے کا تھا، جس پر ایک گانا بھی فلمایا جانا تھا۔ نوشاد نے کردار سے کہا کہ یہ گانا سریا سے گوایا جائے۔ یوں سریا کا پہلا گانا بوٹ کروں میں پالش بابو تھا۔ پہلے دن ہی سے نوشاد نے سریا کے صلاحیتوں کا اندازہ لگا لیا تھا۔ اسی سال کاردار کی ایک نئی فلم شاردا میں نوشاد نے ایک بار پھر سریا کو گیت گانے کا موقع دیا۔ وہ اتنی چھوٹی تھی کہ اسے ایک سٹول پر کھڑے ہو کر گانا گانا پڑا، اور یہ گانا اس سے بڑی عمر کی اداکارہ مہتاب پر فلمایا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ فلموں سے سریا کا تعارف 1936 میں ہو چکا تھا، جب بطور چائلڈ سٹار اس نے ایک فلم میں کام کیا۔ اس تعارف میں اس کے ماموں ظہور کا ہاتھ تھا۔ ظہور لاہور سے بمبئی آ کر فلموں میں کام کرنے لگا تھا اور ولن کے کردار کرنے کے لیے جانا جاتا تھا۔ جلد ہی اسے ایک فلم تاج محل میں ممتاز محل کا کردار مل گیا۔ یوں سریا بیک وقت ایک اداکارہ اور گلوکارہ کے طور پر بمبئی کی فلمی دنیا میں داخل ہوئی، اور آنن فانن اسے تسخیر کر لیا۔ اسے ملکہ حسن، ملکہ موسیقی اور ملکہ ترنم جیسے خطاب ملے۔ کہتے 1940 سے 1950 تک وہ فلموں میں سب سے زیادہ معاوضہ لینے والی اداکارہ تھی۔ راج کمار، دیو آنند اور دلیپ کمار کا معاوضہ اس سے کہیں کم تھا۔ اس کے پاس ایک کیڈلک گاڑی تھی جس پر وہ سفر کرتی تھی۔ وہ کرشنا محل، میرین ڈرائیو میں رہتی تھی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی اور ٹریفک جام ہو جاتی۔ سریا کو گلوکاری کے میدان میں نوشاد نے متعارف کرایا تھا۔ انمول گھڑی اور دل لگی فلموں کے گیت نوشاد کی موسیقی اور سریا کی آواز میں امر ہو گئے تھے۔ انمول گھڑی کا گیت کیا مل گیا بھگوان میرے دل کو دکھا کے، اور فلم دل لگی کے گیت مرلی والے مرلی بجا اور تو میرا چاند میں تیری چاندنی آج بھی پہلے دن کی طرح تر و تازہ ہے۔ تو میرا چاند میں تیری چاندنی، میں تیرا راگ تو میری راگنی، تو میرا چاند میں تیری چاندنی، میں تیرا راگ تو میری راگنی ہو۔ نہیں دل کا لگانا کوئی دل لگی، کوئی دل لگی۔ نینوں میں پریت ہے، ہونٹوں پہ گیت ہے، میں تیری تو میرا بالم، تیری میری جیت
ہے نینوں میں پریت ہے ہونٹوں پہ گیت ہے میں تیری تو میرا بالم تیری میری جیت ہے. سریا نے نوشاد کے لیے 51 گیت گائے، لیکن اس سے بھی زیادہ گیت سریا نے بھگت رام کے لیے گائے. ان گیتوں کی تعداد 58 ہے. ایس ڈی برمن کی موسیقی میں سریا نے 3 فلموں میں گیت گائے اور خورشید انور کی موسیقی میں 13 گیت گائے. یوں سریا نے 67 فلموں میں کام کیا اور 338 گانے گائے. سریا نے اپنی فلمی زندگی میں زیادہ تر گیت وہ گائے جو اس پر ہی فلمائے گئے. پھر اس کی ملاقات اس وقت کے ابھرتے ہوئے اداکار دیو آنند سے ہوئی. دونوں نے کئی فلموں میں ایک ساتھ کام بھی کیا. دونوں ایک دوسرے کی شخصیت کے طلسم میں گرفتار ہو گئے تھے. اور پھر ایک دن دیو آنند نے سریا کو باقاعدہ پرپوز کیا اور اسے ہیرے کی انگوٹھی پہنا دی. سریا کے لیے یہ ایک خاص دن تھا. اس نے بخوشی انگوٹھی قبول کر لی. لیکن کہانی میں ابھی ایک اور موڑ آنا تھا. سریا کی نانی بادشاہ بیگم جو اس کی ساری فلمی سرگرمیوں کی نگرانی کرتی تھی، اس کے لیے یہ شادی ناقابل قبول تھی. کہتے ہیں کہ اس نے وہ انگوٹھی سریا کی انگلی سے اتاری اور لہرا کر سمندر میں پھینک دی. نانی اور ماموں نے دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے آئندہ دیو آنند کے ساتھ فلموں میں کام کیا یا اس سے شادی کے بارے میں سوچا تو وہ دیو آنند کو مار دیں گے. سریا اس دھمکی سے ڈر گئی اور یوں محبت کی اس کہانی کا دردناک انجام ہوا. دیو آنند نے کچھ برس بعد کلپنا سے شادی کر لی، لیکن سریا نے مرتے دم تک شادی نہیں کی. دیو آنند سے راہیں جدا ہونے کے بعد اس کے اندر کوئی چیز ٹوٹ گئی تھی. وہ فلموں میں کام تو کر رہی تھی لیکن وہ جوش اور جذبہ باقی نہ رہا تھا. تب اس کی زندگی میں پھر ایک نیا موڑ آیا. 1954 میں سہراب مودی نے فلم مرزا غالب بنائی. اس فلم میں سریا نے اداکاری اور گلوکاری کے جوہر دکھائے. اس کی موسیقی غلام محمد نے دی تھی اور سریا نے غالب کی غزلیں اس طرح گائیں کہ آج بھی ان کی تازگی برقرار ہے. سریا ایک بار پھر لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئی تھی. 1963 کی بات ہے جب اچانک کہانی میں ایک اور غیر متوقع موڑ آیا. ہوا یوں کہ فلم جانور میں سریا دلیپ کمار کے ساتھ کام کر رہی تھی. ایک دن شوٹنگ کے دوران کوئی ایسی بات ہو گئی کہ سریا نے دلیپ کمار کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا اور فلم سیٹ چھوڑ کر فلمی دنیا سے ایسے نکلی کہ پھر لوٹ کر واپس نہیں آئی. ہر دم اپنی شیدائیوں کی مرکز نگاہ رہنے والی نے اب دنیا کے دروازے اپنے لیے بند کر لیے تھے. نانی اور ماموں پاکستان چلے گئے تھے. اب وہ تھی اور اس کی تنہائی اور پھر یادوں کا ایک بے انت خزانہ. زندگی کی چکا چوند نے جہاں اس سرد کے لمحے دیے تھے وہیں اس تلخ حقیقت سے بھی آشنا کیا تھا کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا. اس کی اولین یادوں میں اس کے گجرانوالے کا گھر، لاہور شہر اور بمبئی اسکول کی یادیں شامل تھی. پھر وہ آنکھیں بند کرتی تو اسے فلمی دنیا میں اپنی اداکاری اور گلوکاری کے دن یاد آ جاتے اور بلندی کے سفر کی وہ ساری منزلیں جو اس نے چشم زدن میں طے کی تھیں. وہ چاہتی تھی کہ اس کی آنکھیں یوں ہی بند رہیں اور یہ خواب کبھی ختم نہ ہو. کہتے ہیں ہر نام کی ایک تاثیر ہوتی ہے. اپنے نام کی تاثیر سے وہ بھی اوج سریا تک پہنچی تھی. ایک ایسی بلندی جس کا صرف تصور ہی کیا جا سکتا ہے.